الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. صدق الله العظيم. اب ہم ان لوگوں سے ضرور بات پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 6 اور آیت 7 ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالی شانہ نے کفار و مشرکین ماندین کی اخروی رسوائی اور عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے اس جہان میں بھی بد انجامی اور اللہ کے عذاب کا آنا مذکور ہو چکا۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے اس کی تفصیلات بھی آ رہی ہیں۔ مختلف اقوام ماضیہ پرانی قوموں کے حقیقی واقعات مذکور ہوں گے۔ ان دو آیات میں جو ابھی تلاوت ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جن لوگوں کی طرف رسول بھیجتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتے ہیں، ان سے ہم آخرت میں سوال کریں گے۔ قیامت کے روز یہ اہم ترین سوال ہوگا کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، تم نے ان کی بات کا اس بات میں جواب دیا یا نفی میں؟ اللہ کی بات جو پیغمبروں کے ہاتھ تمہارے تک پہنچی اس کی تصدیق کی یا تکذیب کرتے رہے؟ ظاہر ہے کہ کافروں نے تو تصدیق نہیں کی اور تکذیب کی ہے۔ سچ کو جھوٹ دنیا میں کہتے رہے اور اپنے جھوٹ کو سچا گردانتے تھے۔ اب اللہ پاک کے پوچھنے پر شروع میں تو بے حیائی کے ساتھ عذاب اور اللہ کے غضب کے پیش نظر پہلے تو منکر ہو جائیں، واللہ ربنا ما کان من المشرکین۔ اللہ پاک نے ان کا پہلا جملہ نقل فرمایا قرآن میں، قسم اٹھائیں گے اللہ کی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیری قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ حالانکہ توحید کا درس انبیاء علیہ السلام لائے تھے، جن کو ان مشرکین نے جھٹلایا تھا صراحتاً اور اکرتے تھے۔ اب اللہ تعالی شانہ ان کی زبانوں پر مہر لگا کر منہ ان کے بند کر دیں گے، اعضاء سے گواہی لیں گے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کی ران، یہ پٹ اور ہتھیلی، ہاتھ انسان، یہ بولیں گے،
جیسے زبان بولتی اور اعضائے انسانیہ خود انسان کے جسم کے حصے حق بات بتانے پر مجبور ہوں گے اور اللہ کی قدرت سے یہ پھر کہیں گے کہ ہاں ہم نے دنیا میں شرک اور کفر اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تم نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، درس توحید دیا تھا یا نہیں دیا؟ ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام اپنا وظیفہ رسالت کما حقہ پورا کرتے ہیں۔ خود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جبکہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات اہل ایمان میدان عرفات میں اکٹھے ہیں، خطبہ حج دیا اور اس نے یہ سوال کیا آخر میں کہ لوگوں بتاؤ تم کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا؟ تو سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے رب کا پیغام توحید ہمیں پہنچایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچانا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ حدیث پاک کے 2 مطلب مفسرین نے ارشاد فرمائے کہ جو حاضر تھے موجود تھے وہ تو اللہ کے رسول کی بات سن رہے تھے اور اقرار کر رہے تھے، اور روئے زمین پر باقی لاکھوں کروڑوں جو لوگ موجود تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان تک پیغام حق پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسلمان خود بھی ایمان لاتا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ارشاد ہے کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، الغائب سے مراد وہ انسانی نسلیں ہے جو بعد میں تا قیامت اپنی باری پر آنے والی، موجودین کی آگے اولاد، اولاد کی اولاد، اور یہ سلسلہ تب سے اب تک اور اب سے تا قیامت رہے گا۔ تو سب تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا یہ پہنچتا رہا ہے اور پہنچتا رہے گا، اور قیامت میں اسی کا سوال ہوگا۔ تو قرآن پاک میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارے رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا۔ ظاہر ہے جو منکرین تھے جنہوں نے حق بات قبول نہیں کی اس دن رسوائی کا سامنا کریں گے اور ذلت و نکبت ان پر طاری ہوگی، اور پچھتاوا ان کو کس قدر ہوگا کہ جس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں، کہ کاش ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیتے تو ہمارا بھلا ہوتا، اور آج ہماری عذاب سے نجات بھی ہو جاتی، چھٹکارا مل جاتا دوزخ سے، آگ سے، ذلت سے، اور پھر اللہ کی رحمت اور انعامات پاتے۔ روایات میں اس بات کی بڑی تفصیل ملتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ کافروں کو، مشرکین کو دوزخ میں ڈالنے سے پہلے جنت دکھلائیں گے کہ اگر تم مومن ہوتے یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، اور اہل ایمان کو ایک جھلک دوزخ کی دکھائی جائے گی، تم اگر ایمان نہ لاتے تو اس دوزخ میں جا پڑتے۔
اللہ تعالی شانہ نے ان دو آیات میں اس بات کو ذکر کر کے فیصلہ یہ بھی فرمایا ہے کہ میری ذات ہر جگہ ہر وقت موجود، یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کا مجھے پتہ چلا اور کچھ کا نہیں چلا، یہ تو ایک انتظام کے طور پر اللہ تعالی شانہ نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف موجود وہ انسان کی برائیاں نوٹ کرتا ہے، اور ان کا لکھا ہوا قیامت میں ہر انسان کے سامنے رکھ کر پوچھا جائے گا آپ بتاؤ کہ کوئی شے اس میں زیادہ لکھ لئی، کسی فرشتے نے لکھی ہو کہ تم نے گناہ کیا نہیں انہوں نے لکھ دیا، یا تو نے بندے کو نیک کام کیا ہو فرشتوں سے سستی ہو گئی اس کو لکھا نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہیں، اور ہر انسان ہم بھی اور دیگر بھی اس اعمال نامے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں گے۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ نامہ عمل بڑی ہی عجیب کتاب ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز میری زندگی کا کوئی لمحہ اور سانس، کوئی بات اور کوئی عمل اور کوئی فعل ایسا نہیں جو لکھا نہ گیا، وہ لکھنے والے بڑے ہی عجیب اور عظیم ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اے لوگوں مجھے تو ہر بات کا ہر وقت علم ہوتا ہے، جو گزشتہ زمانے میں جو کچھ ہوا، جو اب ہو رہا ہے، جو آئندہ جو ابھی ہوا نہیں ہوگا اس کو بھی اللہ جانتے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، اور اللہ کا علم محیط ہے، کل شے ہر چیز اس میں موجود۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں کہیں گیا ہوا تھوڑا، میرے سامنے ہے لوگوں تم نے سب کچھ کیا، ولا ربی ولا تنسا، تیرا رب ایسا نہیں کہ کوئی چیز بھول جائے، بھولنا انسان کا خاصہ ہے، رب کو کچھ بھی کبھی بھولا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں باتوں کے پیش نظر تمہیں اگر ایمان نصیب ہوا ہے تو اس پر اللہ کا 1000 لاکھ شکر ادا کرو اور اسے فائدہ اٹھاؤ، نیک اعمال آخرت کے لیے اکٹھے کر لو۔ اللہ پاک ہمت اور توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم وسلم۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک سب مریضوں کو تندرستی عطا فرمائے، ہمیں بھی سب بیماریوں سے محفوظ فرمائے، یا اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، سب بیماریوں روحانی جسمانی امراض ہماری حفاظت فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔